ہاں جی، کون بتائے گا؟ کون ایسا ہے جو اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے حصہ ڈالے، اور یہ حصہ یہ ہے کہ کوئی عمل آزمایا ہو، اس کا فائدہ پایا ہو؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں، آپ بھی بتائیں۔ اچھا، یہ مائک ایسے پکڑیے گا جیسے میں نے، تاکہ آپ کی آواز صحیح ہو۔ جی، میرے ایک مسئلہ تھا کہ ہم جو ہے نا پاسپورٹ کے لیے آفس گئے سیالکوٹ میں، تو اس کے اندر تھوڑی سی پرابلم تھی، تو جس کی وجہ سے میں نے علم نشرہ کا شروع کر دیا، اور میرے ساتھ والا جو بھائی تھا میرا، وہ جو ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اس کا بھی اٹکا ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے باہر ورد شروع کیا تھا۔ 2 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ورد شروع کیا 11 دفعہ، تو اسی وقت جو ہے نا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرا نام محمد یاسر ہے، سیالکوٹ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حضرت صاحب نے آیت سورۃ مائدہ کی بتائی ہے، اس کے متعلق کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بڑا عجیب، اس کے بڑے نرالے اس کے انکشافات ہیں، کیونکہ میں جب بھی اس کو پڑھتا تھا کہ ہر نماز کے بعد میں 11 دفعہ اس آیت کو پڑھتا ہوں اور عثمان کی طرف ڈھونڈتا بھی تھا، اور میں 2 دن میں خیال کرتا تھا کہ آج مجھے فش مل جائے گی، آج مجھے فلان چیز مل جائے گی، آج فلان ڈش مل جائے گی۔ تو وہ اس طرح یہ تھا کہ ایک دن بعد یہ دوسرے دن وہ چیز سیم مجھے مل جاتی تھی، اور وہ خود میں کھاتا نہیں تھا، پرچیز تھا کہ کوئی مجھے کھلاتا تھا، یا گھر میں جاتا ہوا گھر میں بنے ہوتے تھے۔ اس کا ہر دفعہ میں نے اس کو آزمایا، اور جب بھی میں نے کوئی چیز تصور کی، اسی طرح جس طرح میں تصور کرتا تھا اسی طرح مجھے وہ پیش کی جاتی تھی۔ لیکن میں اس کو صرف کھانے پینے کے لیے سمجھتا ہوں۔ آج مجھے بہت اچھا لگا کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ کافی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا وظیفہ جو میں ریگولر کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ میں اس کے لیے کچھ اور چیزوں کے لیے بھی، نوکری کے لیے بھی جو میری بہتری کے لیے ہو، یا میری آج کل نوکری کا مسئلہ ہو جاتا تو اس میں بہتر ہو جائے۔ تو یہ جو میرے دل میں تھا وہی آج جو صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے سب کے لیے یوز ہو سکتی ہے۔ اس وقت جا کر آج ٹریڈ والی بات ہے کہ جس میں ہر جگہ پہ یہ فٹ آ سکتی ہے، خاص طور پہ نوکری پہ یا کوئی اور کسی کے لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی خواہش ہو تو یہ بہت ہے۔ یہ میرے دل کی آواز تھی، اور میں بڑا بے چین تھا کہ کسی طرح سے میرا اس کا حل جو ہے میں حکیم صاحب سے پوچھوں گا، کیونکہ میری ملاقات ہو تو مجھے یہ وظیفہ مل جائے۔ تو آج ایسا لگتا ہے جیسے قدرتی طور پہ یہ وظیفہ میرے لیے ہی کہا گیا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں گوجرا سے آیا ہوں، اویس محمود میرا نام ہے۔ آج سے کچھ ماہ پہلے یہاں لاہور میں جناح ہاسپٹل میں میرا ایک کزن تھا، وہ بیمار تھا، اس کو بالکل نہ سنتا تھا نہ وہ دیکھ سکتا تھا، تو نہ ہی مطلب دماغ سے اس کو مسئلہ تھا، دماغ کی جو جھلی ہے نا وہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ یہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ ہل جل بھی نہیں سکتا تھا، 4 وجہ سے کومے میں ہوتا ہے۔ تو میں گوجرا سے ہوں، تو مجھے میرے ایک میاں خالد صاحب ہیں گوجرا سے، انہوں نے حکیم صاحب کے درس کا کہا سننے کا، اور بھی بہت سی رسالے مجھے لا کے دیے، میں وہ پڑھتا تھا۔ تو میں نے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر لاہور میں جائیں، تو آپ مجھے ٹائم تو نہیں ملا تھا، میں ادھر لاہور میں اسسٹنٹ صاحب کے پاس آیا، تو یہاں پہ میں نے ان سے کہا منت سماجت کی کہ مجھے حکیم صاحب سے ملنے دیا جائے، کیونکہ شیخ زاد ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں دماغ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو انہوں نے بھی جواب دے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی مطلب نا یہ نہیں، جتنی بھی ان کی زندگی ہے یہ ایسے ہی رہیں گے، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کھا پی سکتے ہیں، تو جب تک ہیں ان کی زندگی ایسی رہیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا 2-3 دفعہ کہا اس کی، 2-3 دفعہ ٹوکن لے کے، لیکن انہوں نے یہ تو اجازت نہ دی، تو کیونکہ یہ اصول کے بات مختصر کریں اور انہیں کریں، تو انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا، وظیفہ افاظت مجان والا وظیفہ، تو وہ میں نے ان سب کو بتایا، انہوں نے کہا جتنے بھی افراد ہیں یہ کر سکتے ہیں، تو وہ سب نے کیا۔ تو آج ماشاءاللہ وہ میرا کزن جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، اٹھ بیٹھ بھی سکتا ہے،
ماشاءاللہ اتنا زیادہ اس کو جو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں کچھ بھی کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شفا دی اس وظیفے کی نسبت سے کہ وہ جو ہے ماشاءاللہ اب بہت شفا یاب ہے. وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اس کا جو تھا نا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ بھی اب دیکھنا شروع ہو گیا، بولنا بھی شروع ہو گیا ہے، تو سنتا بھی اٹھ کے بیٹھ بھی جاتا ہے اور چل بھی پھر بھی سکتا ہے، کھا بھی ورنہ اس کو نالی لگی ہوئی تھی کھانے کی، وہ ناک کے ذریعے سے خراب جاتی تھی اندر. تو محمد راولپنڈی سے مجھ پر بہت بڑا جادو تھا، میرے گھر والوں پر جادو تھا اور بہت سا میں نے علاج کرایا تھا، لیکن وہ جادو نہیں جاتا تھا. اور کافی سے عالم بھی آئے تھے، کافی سے جادو ٹھیک کرنے والے آئے تھے، لیکن میرا جادو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. حضرت صاحب نے مجھے ایک وظیفہ دیا، 2 انمول خزانے، وہ ہم نے اچھی طرح پڑھا اور اب جادو ہم سے وہ ٹھیک ہو گیا ہے. ایک اور چیز ہے کہ میرا دوست ہے، وہ بہت ہی بیمار ہے اور کبھی وہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے، اس کو ٹینشن کی بیماری ہے اور 5 دن نہ اس نے کھایا تھا نہ اس نے پیا تھا. گھر والے بڑے مغموم تھے. میں گیا، میں نے ان سے عرض کی کہ اس کو ایک وظیفہ پڑھ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. آفا خصب تم والا وظیفہ ہم نے پڑھا، وہ رات پوری پڑھتے رہے. صبح اٹھ کر اس نے خود کہا کہ مجھے دودھ بھی دے دو، کھانا بھی دے دو. اسی طرح میں اور لوگوں کو جو کہ بری عادت والے ہوتے ہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، یا مانے ہو تو اس سے ان کی بری عادتیں بچ جاتی ہیں، اس سے وہ بری عادتوں سے رک جاتے ہیں. خاص کر جو سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، افیم کھاتے ہیں، ان کو دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے. اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے جو کہ سورۃ کوثر کا لوگوں کو دیتا ہوں تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کے سرمایہ میں فائدہ ہوتا ہے، ان کے گھر میں سرمایہ بہت آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ دعائیں دیتے ہیں. رحمان شاہد حضرت نے درس میں ایک دفعہ عمل بتایا تھا سفر کے لیے، آخری 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، اول آخر درود شریف 3 دفعہ. تو میں 1 سال سے سخت بے روزگار تھا، ایون کے کرائے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، پیدل آنا جانا میرا جہاں بھی ہے تو آج کل تھا. تو 3-4 دن پہلے مجھے بھائی پیرو سے کال تھی کہ 40,000 تنخواہ ہے اور پرنسپل وائس پرنسپل لکھنا چاہیے. تو میں بڑی خوشی سے گیا تھا کسی سے پیسے مانگ کر. سفر میں ان دعاؤں کا اس عمل کا اہتمام کر کے گیا تھا، آخری 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ. بھائی پھر میں اترا تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ جس کے پاس جا رہا ہے کسی سے یہاں سے ریکی کر پوچھ لے کہ یہ کون لوگ ہیں کیسے. تو محلے داروں سے جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جرائم پیشہ گینگ ہے، جہاں بے ہوش ہو کے انسان سیدھا ویرستان جاتا ہے اور بہت بڑے فراڈی ہیں یہ. پھر میں نے دوسرے سے کنفرم کیا، جس سے بھی پوچھا اس نے یہی بتایا اور انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں کسی کی دعائیں جو ہیں وہ بچا گئی ہیں، جو تم نے پوچھ لیا یہیں سے واپس ہو جاؤ. تو میں وہیں سے واپس آ گیا. تو اس عمل کی برکت نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے جو ہے وہ بچا لیا اور میرا 400 بندے کی وجہ سے میرا ضائع ہوا. مجھے بڑا دکھ تھا اس کا. میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں اور حضرت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کی آخرت سوار دے. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم صاحب جی. آپ کے دعاؤں کی وجہ سے مجھے میری سرکاری نوکری مل گئی ہے. آپ کی دعاؤں کی بدولت میرا ہیپیٹائٹس سی جب سے ختم ہو گیا. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میری ہر چیز ختم ہو گئی ہے. آپ کا ہاتھ ہے میرے پیچھے، لیکن میرا اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے. اللہ تعالیٰ کو میرا اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے کام کیے ہیں. میں بڑی دیر سے آپ کے درس میں آتا رہا ہوں، ساتھ میں 2-3 مرتبہ مجھے بیڈ ملے گئے ہیں، لیکن آپ ذرا جلدی میں تھے. تو سر میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گا. سر میری والدہ بھی آپ کو بہت دعائیں دیتی ہیں. بس
السلام علیکم. السلام علیکم. جی حضرت صاحب نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا سود کے بارے میں. تو میں سود میں بہت برا ڈوبا ہوا تھا. اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ میری 25-26 سال کی عمر میں مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا تھا, ہائی ہو جاتا تھا. تو کوئی حالات نہیں تھے میرے, کما رہا تھا لیکن میرا کچھ نہیں بنتا تھا. حضرت صاحب نے ایک وظیفہ بتایا تھا, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. 3 ماہ سے میں اس وظیفے کا ورد کر رہا ہوں. اللہ پاک کی رحمت سے اور حضرت صاحب کی دعاؤں سے میں آدھے سے زیادہ سود سے نکل چکا ہوں. کہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. میرے کاروبار میں, میرے رزق میں بہت برکت ہو گئی ہے. تو میں سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی بھائی اس لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس وظیفے کا ورد کریں. انشاءاللہ تعالی میرا اللہ پاک اس لعنت سے سب کو نکال دے گا انشاءاللہ تعالی. میری درخواست ہے تمام بھائیوں سے کہ اس وظیفے کا ورد کریں زیادہ سے زیادہ. اس میں بہت زیادہ برکت ہے, بہت زیادہ. شکریہ. السلام علیکم. خالہ زاد کا ایک مشاہد ہے, اسلام آباد ہاسٹل میں رہتا ہے, تو موٹر سائیکل نہیں چلانا جانتا تھا. تو دوست سے بائک مانگا اور گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھی, اور پورے اسلام آباد میں وہ گھومتا رہا. اور جو ہی واپس آیا ہاسٹل میں تو گیٹ سے اندر داخل ہوا, جو ہی تو ایک دم اس کا بائک گرا اور اس پر سے گرا. چوٹ وغیرہ اس کو کوئی نہیں لگی. کہتا ہے کہ ایک دم میں بائک کی طرف دیکھا, جو ہی اس کا پچھلا ٹائر گیٹ سے اندر ہوا اس کا موٹر سائیکل گرا. اور اس دعا کے اوپر اور بھی یقین پختہ ہوا کہ نکلتے ہوئے اور گھر تک واپسی تک فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. پاک جل شانہ آپ حضرات کے اعمال کی برکات کو سارے عالم میں پھیلا دیں. ایک مخلوق دوسری مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو, اور آپ کے اعمال تو سارے عالم کے لیے نفع دینے والے ہیں اور ساری انسانیت کے لیے نفع دینے والے ہیں. لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ, خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہو. کسی کی ذات کے لیے ہم نفع مند ثابت ہو جائیں اور ہماری ذات سے کسی کو نفع مل جائے, اس کا بس فکر کیا کریں اور آئندہ بھی بتایا کریں. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے.